دوستو رمضان ختم ہو گیا اور ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو گیا۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، عبادات چھوٹ رہے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی ہم سے کتنی بری بری عملیں ہوتی ہیں۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری تربیت گاہ ہے، یعنی تمہارا سال جو ہے، یعنی ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو تربیت گاہ دیا، یعنی اس میں آپ تربیت لے لو، یعنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، عبادات کرنا، ان سب چیزوں کی عادت ڈالو تاکہ جو باقی 11 مہینے ہیں ان میں تمہیں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن جو ہی رمضان ختم ہو گیا تو شیطان پھر سے کھل گیا، شیطان نے ہمارے دل پر وار کرنا شروع کر دیا، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو پھر ہمیں وہ عملیں چھوٹتی جا رہی ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمارے گھر میں بند ہو گیا، ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا رخ جو مسجد سے تھا، مسجد کے ساتھ جو تھا، وہ بھی ہمیں چھوٹ گیا۔ ہمارا یہ حال ہوا کہ ہم آج جانتے بھی نہیں کہ صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب، عشاء، ان سب نمازوں کا وقت کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بھول گئی کیونکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر قائم اور دائم رہے، یعنی اس پر استقامت رکھی، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر فرشتے نازل کرتے ہیں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ استقامت اور قائم اور دائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم اور دائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان میں نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، جیسے رمضان میں مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، ویسے ہی باقی 11 مہینوں میں بھی ہمیں وہی تعلق ہونا چاہیے جو ہمیں رمضان میں تھا۔ اب جب رمضان ختم ہو گیا تو ہم شیطان کے وسوسے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ شیطان ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم تو پہلے ہی گناہ گار تھے، اب تو نے 1 مہینہ روزے رکھے، نماز پڑھی، عبادت کی، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ وائدہ تمہارا نہیں ہوا، کیونکہ جو تمہاری آدھی زندگی گزر گئی وہ تو گناہوں میں گزر گئی۔ اگر آپ اب توبہ کرتے ہو تو پچھلی زندگی کہاں گئی؟ دوستو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے معزز، سب سے عظیم شخص وہ لگتا ہے جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے۔ اب ہم نے رمضان میں نمازیں پڑھی، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں ہم نے عبادت کی، اور اس میں ہمیں ایک رات ملی تھی، یعنی شب قدر۔ اس میں سارے مسلمانوں نے توبہ کر لیا، تو جب توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو، یعنی جو ہمیں پچھلی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں وہ تمام معاف کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس توبے کو قبول فرمائے۔ اب جو نئی زندگی ہے، یعنی رمضان کے بعد جو ہماری نئی زندگی شروع ہو گئی، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کی نمازیں پڑھیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، چاہے حقوق اللہ ہیں یعنی اللہ کے حقوق، اور جو حقوق العباد ہیں یعنی لوگوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ان سب کو بجا لانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنا ہمیں آسان ہو جائے۔ دوستو شیطان ہمارے نفس کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے دل پر قبضہ جما لیتا ہے اور ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتا ہے۔ لیکن جس وقت ہم کسی عبادت کی نیت کریں، چاہے نماز کی نیت ہو، چاہے تسبیح کرنے کی نیت ہو، چاہے کسی اور نیک کام کرنے کی نیت ہو، تو اس وقت شیطان بہکاوے میں انسان کو لاتا ہے، کہتا ہے کہ تو کیوں کرے گا، تو بزی ہے، تجھے تو وہ کام کرنا ہے، تجھے تو فلاں کام کرنا ہے، وہ سب ان چیزوں کا موقع نہیں دیتا۔
تو جس وقت ہم کسی عبادت کی یا کسی اچھے عمل کی نیت کریں تو اس وقت پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان کی جو زنجیریں ہوتی ہیں یعنی جن میں انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ تمام کھل جاتی ہیں اور انسان کو وہ عمل کرنی آسان لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اگر ہم یہ آیت یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں کیا فرماتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا آسان ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں۔ دوستو، جب ہم یہ سب باتیں یاد رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تب ہم کو شیطان بہکا نہیں سکتا ہے۔ اور غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے بعد توبے کی نیت کرتا ہے تو شیطان اس کو توبہ نہیں کرنے دے گا، وہ کہے گا تو ابھی چھوٹا ہے، تجھ سے تو غلطی ہو جائیں گی، وہ توبے کا موقع نہیں دے گا۔ لیکن اگر ہم اس وقت یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو سب سے معزز رکھتے ہیں، سب سے قریب رکھتے ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ بھی یاد آئے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں اور ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے عزیز عمل وہ ہے، سب سے پیاری عمل وہ ہے جو چھوٹی ہو لیکن لگاتار انسان کرے، ہر روز کرے۔ اب ہمیں روزمرہ کی زندگی کیسے آسان ہو جائے گی؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہر روز ایک چھوٹی عبادت، ایک چھوٹی سی چیز اپنے عمل میں لانی ہے۔ جب ہم روز ایک عمل، ایک عبادت روز کریں گے، یعنی ایسے سمجھو کہ ہر دن ایک آیت، ہر دن ایک تسبیح، ہر دن ایک نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پھر اس کے بعد جب ہمیں عادت پڑ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن پھر مضبوط ہو جائے گا۔ سب سے بڑی عبادت آج ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں صبح فجر نماز پہ اٹھنا ہے۔ جب ہم صبح اٹھیں گے تو دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور اس کے بعد جب ہم وضو کریں گے تو فجر نماز کو جائیں گے۔ جب ہم فجر نماز کے بعد آئیں گے تو اس وقت ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو پھر دن بھر ہمیں یہ احساس ہو جائے گا، ہمیں یہ محسوس اپنے دل میں ہو جائے گا کہ آج میں نے شیطان کو ہرا دیا ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ جم کرنے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 100 kg اٹھاتے ہیں یا ہم 1000 kg اٹھاتے ہیں یا 300 kg اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی سب سے بڑا بہادر ہیں جو صبح کی نماز پر 5 کلو کی لحاف یا 2 کلو کی لحاف اٹھائے اور اس کے بعد وضو کریں اور پھر مسجد کو جائے اور نماز پڑھ کر آئے۔ ایسے ہی جب ہم ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اپنے عمل میں لائیں گے، اپنی عادت ان عبادتوں کی ڈالیں گے تو اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہم رمضان میں چلتے تھے ویسے ہمیں باقی 11 مہینوں میں بھی چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ اب ارادہ کر لو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں گے اور کمٹ کرو کہ ہم ہر روز ایک نیک عمل کریں گے اور یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کرو تاکہ وہ بھی ہر روز نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے اور ان کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے۔ اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔